دلچسپ صورتحال ہے. نواز شریف صاحب لندن میں محفوظ قلعے میں بیٹھ کے نااہلی کو اہلیت میں بھی بدل لیتے ہیں. پیشی کے بغیر بریت بھی یقینی ہوتی ہے، لیکن ایک سر کا درد مقدمہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہے جس میں وہ اشتہاری ہیں. فیصلہ بے شک آمد کے بعد ہی آ جائے، لیکن اریسٹ یعنی کہ گرفتاری نہ ہونے کی ضمانت لازم ہے. تو فضا تو سازگار ہے زبیر صاحب، لیکن صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگانا ہے شاید. سازگار تو ماحول ہونا چاہیے نا، مطلب اس پہ تو آپ بھی ایگری کریں گی، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے چاہے وہ عام شخص ہے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں، تو سازگار ماحول کا تو بالکل ہی انشور کیا جائے گا. سازگار ماحول کا مطلب یہ نہیں کہ انلیگل کام کوئی کیے جائیں اور کوئی ایسی چیزیں کی جائیں جو قانون سے بالاتر ہو کے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کی جائے. سو نتھنگ آف دا سارٹ. بٹ اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ بھی ادراک ہے کہ جی پاکستان کی جوڈیشری کس طرح سے بہیو کرتی ہے، اور ہوا کا رخ جب بدلتا ہے تو کس طرح سے جوڈیشری کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہیں، مطلب اگر تو ادروائز تو آپ یو ول بی اوبلیویس آف پاکستان جوڈیشل ہسٹری. مگر زبیر صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہوا کا رخ بدلے تو آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہو، اور دوسرے کے لیے ہوا کا رخ بدلے تو اس کے ساتھ ٹھیک کیا جا رہا ہو اور سب کچھ قانونی ہی ہو. یو ہیو ٹو چوز ایدر وچ نا. اب آپ کی جماعت کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، لیکن سر ابھی تو بہت سے دریا پار کرنے ہیں نا. ڈار صاحب جب واپس آئے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں وہ واپس آئے، ایبسکانڈر تھے لیکن وہ کانوکٹ نہیں تھے. میاں صاحب ایبسکانڈر بھی ہیں اور کانوکٹ بھی ہیں، سینٹنس ابھی بھی سرو کرنا ہے انہوں نے، پھر جا کے ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ شروع ہوگا. ایکویٹل ان کے لیے اب لازمی ہے کہ سینٹنسز کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. 62(1)(f) سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کو بھی اپنا پرانا فیصلہ سیٹ اسائڈ کرنا ہے. سو یہ تمام تر وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں جو ایک حقیقت ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. اب آپ جس کو قانونی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اسی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ہوا سازگار ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فورتھ ٹائم پرائم منسٹر کی بالکل بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی آر کنوینسڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. اس میں ان کی کنوکشن میں کوئی بھی لیگل ایشو نہیں تھا، وہ صرف اس پریشر میں جو ہائیبرڈ رجیم اس کا چل رہا تھا، عمران خان جس کو ظاہر ہے لیڈ کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے فیصلے آئے تھے. اس وجہ سے فیصلے نہیں آئے تھے کہ میاں صاحب نے کوئی کرپشن کی تھی. میاں صاحب کی کرپشن کا تو کوئی بتایا ہی نہیں کیا کہ جی انہوں نے یہ فلانے ڈیل کی اور فلانے گورنمنٹ کے ٹھیکے دلوائے کسی کو یا کچھ اور کیا. تینوں ادوار کا ایک بھی الزام نہیں لگا، مطلب کوئی ہے ہی نہیں کہ جی مس یوز آف پاور کیا یا کچھ کیا. سو ایک تو ہم وی آر کنوینس دیر کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا حقیقت سے. تو اس وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ چونکہ وہ ماحول چینج ہو چکا ہے، عمران خان صاحب اب لیڈ نہیں کر رہے ہیں، ہائیبرڈ رجیم وہ جو اس وقت دوسرے جو لوگ اس میں شامل تھے وہ اب نہیں ہیں، تو اب فیصلہ جو ہے وہ اس پر آئے گا، حقیقت پر آئے گا. اینڈ میاں صاحب ہیز آلریڈی سفرڈ مور دین ہی شوڈ ہیو بین گیون اینی سچ تھنگ. جس طرح سے زیادتی کی گئی، چاہے وہ ڈسکوالیفیکیشن تھی یا دوسری چیزیں تھی. سو بیسکلی اس وجہ سے ہم کنوینسڈ ہیں. جہاں تک وہ تعلق ہے کہ کیسے ہوگا، یہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا بیسٹ آنسر کر سکے گی کہ کس طرح سے ان کو لایا جائے گا تاکہ لیسٹ پاسبل امپیکٹ کے ساتھ جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ نہ ہو، اور وہ ایک آزاد شہری کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیمپین کو لیڈ کر سکیں. اور اپنی بھی ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، تو فورتھ ٹائم پرائم منسٹر بننے کا ظاہر ہے سب چاہیں گے ان کو دیکھنا. ٹھیک ہے سر، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کی اپنی حکومت ہے، بقول آپ کے ماحول بھی تبدیل ہو گیا ہے، ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو گیا ہے. اب دبئی تک آ جاتے ہیں میاں صاحب، اب عمرہ کرنے سعودی عرب ہیں، اشخاص سے مل رہے ہیں، پاکستان تک نہیں آ پاتے سر، جبکہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. تو پھر یعنی کہ ان کے اریسٹ کے خلاف ہی کوئی ضمانت درکار ہے نا. پھر آپ نے پریشرز کا ذکر کیا، پولیٹیکل موٹیویشن کا ذکر کیا، ماحول کا ذکر کیا. سر سلیکٹو ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی تو تھوڑی ناانصافی ہے. عقل مند ہیں آپ، سمجھ چکے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آج وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اگلے 15-20 سال ساتھ مل کے ٹیم ورک کرنا ہے، تو دبئی میں کیا رولز آف دا گیم طے کر لیے گئے ہیں کہ اب میوزیکل چیئرز کھیلی جائے گی 15-20 سال اور ان کی باری پھر آپ کی باری یا مل بیٹھ کے باریاں کرنی ہیں؟ کیا فیصلہ کیا دبئی میں؟ 15-20 سال کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی 15-20 سال کی، ہم نیئر فیوچر کی بات کر رہے ہیں بیسڈ آن ایکسپیرئنس آف دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز.
کہ جہاں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا اپنے اپنے جو بھی مینڈیٹ ہے، جو ان کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، اس میں رہ کے ایک ساتھ مل کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہ ہو یا پروونشل اسمبلیز میں کوئی اپوزیشن نہ ہو، جیسے کہ آج یا کوئی اور جو ادارے ہیں وہ آپ کے اس ایریا میں آ کے آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے پچھلے 20-30 سال میں، اس میں اگر ہم اپوزیشن میں بھی ہوں ایک دوسرے جماعت، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہو، دیر از اے وے دیٹ پاکستانیز ہیو ٹو لرن کہ دا پاسٹ واز ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری. اور ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ اس کا سب کو نقصان پہنچتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر کو نہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو نقصان پہنچتا ہے. تو ان کے لیے بیسٹ ڈلیوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جس طرح کی ایجیٹیشنل پالیٹکس عمران خان کر رہے تھے کہ ایک دن بھی اپوزیشن میں انہوں نے ایسا نہیں گزارا ہوگا کہ جب انہوں نے ایجیٹیشن نہ پلان کی ہو کہ کسی طرح سے تختہ الٹ دیا جائے، چاہے وہ 2013 تھا، 2014 تھا، 2016 تھا. کبھی پرویز خٹک صاحب وہاں سے آ رہے ہیں لیڈ کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کر دیں گے پورے پاکستان. اس طرح سے پاکستان کے عوام تو ظاہر ہے تنگ آ چکے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہی عمران خان صاحب فارغ ہو گئے. تو آئی تھنک پاکستانیز مسٹ لرن فرام دس تھنگ کہ باقی دنیا آگے نکل گئی ہے، بنگلہ دیش ہے، دوسرے کنٹریز ہیں جنہوں نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں، اور ہمیں سب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے میں کیا کمی ہے. ہمارے میں صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست جو 2008 سے 2011 کا پیریڈ تھا. اگر آپ مہر آپ دیکھیں تو اس وقت پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، بھرپور انداز میں اپوزیشن بھی کرتے تھے، لیکن کوآپریٹ بھی کرتے تھے لیجسلیشن کے لیے. 18th امینڈمنٹ ہوا، 7th NFC ایوارڈ ہوا. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا. اگر اس وقت بھی لڑتے رہتے، لیکن وہ عمران خان بازڈ ان اور وہ سارا کچھ تہس نہس ہو گیا.